السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ تھوڑے ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے، جس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ موسم چند ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو بڑے بڑے شرکت جن ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ سیکھو۔ وہ تقویٰ سیکھنے والا مہینہ تھوڑے ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کس اعتبار سے؟ سب سے پہلے ذہنی اعتبار سے، پھر ہمیں اپنے بعض اعمال کے اعتبار سے تیاری کرنی ہے۔ جیسا آپ دیکھیں کہ رمضان تقویٰ پرہیزگاری سیکھنے کا مہینہ ہے، لیکن تقویٰ انسان تب سیکھے گا نا جب وہ چاہے گا۔ کوئی انسان چاہتا نہیں پھر بھی اس کے اندر تقویٰ آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیس الانسان الا ما شاء، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ مطلب انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے، وہی کچھ اس کو ملتا ہے۔ دیکھیے، ایسا بھی ہوتا ہے جیسے زوردار بارش ہو رہی ہو اور بالٹی الٹی رکھی ہوئی ہے تو کچھ بھی پانی بالٹی میں جمع نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے جو بس ابھی شروع ہونے والا ہے، لیکن اگر ہماری بالٹی الٹی رکھی ہوئی ہے تو پورا مہینہ گزر جائے گا، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کام کاج، بھاگ دوڑ، یہ سب لگا رہتا ہے۔ زندگی میں آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، وہ زندگی کا حصہ ہیں، اس سے کوئی نہیں بچا، سب کو گزرنا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ سب میں انسان مین چیز بھول جاتا ہے، میں جا کہاں رہا ہوں، میری زندگی مجھے کہاں لے جا رہی ہے، میں کس طرف آگے بڑھ رہا ہوں، میرا آخری انجام کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے پالنے والا میرا رب العالمین وہ کون ہے جس کے پاس مجھے جانا ہے۔ یہ حقیقتوں کو صرف جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو ہم بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان کو پتہ ہے لیکن زندگی میں یاد نہیں رہا۔ زندگی میں اسے لگتا ہے کہ میں بنا ہوں پیسہ کمانے کے لیے، میں بنا ہوں نام کمانے کے لیے، میں بنا ہوں عزت کمانے کے لیے، شہرت، طاقت، فلاں چیزیں، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے۔ جبکہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں صرف ذریعہ ہیں۔ ذریعہ اور مقصد میں فرق سمجھیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ نے وہاں پہنچنے کے لیے اسٹیشن سے ٹرین لی، ٹرین کیا ہے؟ ٹرین ذریعہ ہے، ٹرین مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہیں، کئی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، کام کاج، فیملی کے لیے، وہ سب ذریعہ ہے، وہ مقصد نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ اسے مقصد بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں حلال پیسے چاہیے تاکہ اپنی جائز ضرورتیں پوری کریں، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے۔ آپ ذریعے کو مقصد مان لیں تو وہاں پہ جا کے انسان اصل چیزیں بھول جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں، لعلکم تتقون والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تقویٰ سیکھنے والا مہینہ، لیکن انسان تقویٰ تب سیکھے گا جب اپنے مائنڈ کو اوپن کرے گا، دل کو اوپن کرے گا۔ میں اللہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاروں، یہ زندگی کا اصل گول ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، ساری زندگی ہماری اللہ کی عبادت میں گزرے۔
آپ کو پتہ ہے جو بعض عبادتیں ہیں وہ عین عبادتیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، وہ تجارت میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے قانونوں کے تحت حلال اور حرام کے دائرے میں رہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد کے ساتھ جو چیزیں جڑ جاتی ہیں وہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ جو دین سے دور ہے وہ نارمل نہیں ہے، وہ ایب نارمل ہے۔ آپ جو کر رہے کرو، اگر آپ دین کے ساتھ کچھ کر رہے تو اس میں آپ کو اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کا ساتھ ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان ہوگا، اگر آپ دین کے دائرے میں رہ کر کچھ بھی کرو۔